آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو مہوش کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک بندر رہتا تھا جسے شیخیاں بگاڑنے کی بری عادت تھی۔ وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا، دوسرے بندروں کے سامنے کہتا، تمہیں پتہ ہے جب میں جنگل ہوا کرتا تھا تو وہاں سب مجھے جنگل کا شہزادہ کہتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ ہر کام میں مجھ سے مشورے لیا کرتا تھا، ہر کوئی میری آؤ بھگت کرتا اور مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا۔ میں تو ایسے ویسوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، مگر کیا کروں، لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ سچی بات یہ تھی کہ بندر کبھی جنگل میں گیا ہی نہیں تھا، وہ پیدا ہی شہر میں ہوا تھا اور اب شہر کے ایک گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اس کے مالک نے اسے بچوں کی تفریح کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز بندر کا مالک ایک سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ سفر چونکہ بہت لمبا تھا اس لیے اس نے یہ سوچ کر بندر کو ساتھ لے لیا کہ راستے میں اپنی حرکتوں سے اس کا دل بہلاتا رہے گا۔ سفر کے پہلے 2 دن تو پرسکون کٹ گئے، لیکن تیسری رات کو سمندر میں طوفان آ گیا۔ پورے جہاز میں افراتفری پھیل گئی، لوگ خدا سے عافیت کی دعائیں مانگنے لگے۔ جو زیادہ ڈرپوک تھے وہ کونوں کھدروں میں دبک کر بیٹھ گئے اور طوفان کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ بندر کا مالک بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اپنے بندر کو عرش پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ طوفانی لہروں کی زد میں آیا ہوا جہاز بری طرح ہل رہا تھا اور عرشے کی ہر شے زنجیروں سے باندھ دی گئی تھی۔ جہاز کے عملے نے سب مسافروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کیبنوں میں چلے جائیں اور عرشے پر کوئی نہ رہے۔ بندر بھی کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، مگر اس کے مالک کی عدم موجودگی میں اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک جہاز کو ایک زور کا جھٹکا لگا، بندر اچھل کر گرا اور لڑکتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ وہ بہت چیخا چلایا، لیکن اس شور میں اس کی آواز کون سنتا۔ لہروں کے چند زوردار تھپیڑے پڑے تو بندر کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے ڈوب کر مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچانک کسی طرف سے ایک ڈولفن مچھلی نمودار ہوئی اور غوطہ لگا کر بندر کو اپنی پشت پر اٹھا لیا۔ مشہور ہے کہ ڈولفن مچھلیاں سمندر میں پھنس جانے والے لوگوں کی مدد کیا کرتی ہیں۔ یہ مچھلی بندر کو لے کر تیرنے لگی، بندر کی جان میں جان آئی، اب وہ ڈوبنے سے محفوظ تھا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا، بندر کی گھبراہٹ اور خوف اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور اسے ایک ساحل کی لکیر چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے ڈولفن مچھلی سے پوچھا، کیا ہم اس جزیرے کی طرف جا رہے ہیں؟ مچھلی نے کہا، کیا تم اس جزیرے سے واقف ہو؟ بندر نے کہا، واقف؟ ارے میں تو اس کے چپے چپے کو جانتا ہوں، نہ جانے کتنی بار یہاں آ چکا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، ہر وقت میری آمد کا منتظر رہتا ہے، کوئی کام میرے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ جب بھی میں آؤں سارا وقت میری تواضع میں لگا رہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں اس جزیرے کا شہزادہ ہوں، شہزادہ۔ بندر کی لاف زنی سن کر ڈولفن مچھلی ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شہر کی طرف لے جا رہی تھی، لیکن اب تمہیں یہیں اتار دیتی ہوں۔ پہلے تم یہاں کے شہزادے تھے، اب تم یہاں کے بادشاہ بن سکتے ہو۔ ڈولفن کی بات سن کر بندر حیران ہوا اور پوچھا، میں یہاں کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ڈولفن نے کہا، کیونکہ اب اس جزیرے پر کوئی نہیں رہتا۔ جب تم یہاں اکیلے ہوگے تو تم ہی یہاں کے بادشاہ ہوگے اور تم ہی رعایا۔ تمہیں تمہاری نئی سلطنت بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر ڈولفن نے ایک جھٹکا کھایا اور بندر اچھل کر جزیرے کے ساحل پر جا گرا۔ اس نے بہت شور مچایا اور گڑ گڑا کر ڈولفن سے واپس آنے کی التجائیں کی، لیکن ڈولفن سمندر میں غائب ہو گئی اور بندر اس جزیرے پر اکیلا پھنسا رہ گیا۔ سچ ہے کہ بات بے بات شیخیاں بگاڑنے والے ایک روز کسی بڑی مصیبت میں پھنس جایا کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔